السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو مزید بڑھتا ہوں، یہ رتن ناصر شار ان کا جو پورا نام ہے وہ پنڈت رتن ناصر شار، اور ان کی جو پیدائش ہوئی تھی تو اس ویڈیو کے حوالے سے میں انشاءاللہ ایک تنقید نوٹ اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں، استفادہ یعنی فائدہ اٹھائیں۔ تو رتن ناصر شار کا نام کیا تھا؟ رتن ناصر شار کا پورا نام پنڈت رتن ناصر شار کا شمار اردو ادب کے ممتاز ادیبوں میں ہوتا ہے۔ ممتاز ادیبوں کے ساتھ مطلب ممتاز کا مطلب نمایاں پہچان وہ انسان یا وہ لکھنے والا جو ان کو ایک اعلیٰ نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ادیبوں میں ان کا ایک نام ہوتا ہے۔ ادیب مطلب ادب لکھنے والا۔ وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اور یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ لکھنؤ میں۔ ابتدائی تعلیم پرائمری ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ وابستہ مطلب ان سے ملحق ہو گئے، انہوں نے مطلب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ پڑھانا شروع کیا۔ تخلیق نگاری کا شوق، تخلیق نگاری مطلب کچھ لکھنے کا شوق انہیں اخبارات اور رسائل کی طرف کھینچ لایا۔ اخبار کی جمع اخبارات اور رسائل رسالوں کو کہتے ہیں کی طرف کھینچ لایا۔ وہ مختلف رسالوں اور اخبارات کے مدیر رہے۔ مدیر مطلب کسی اخبار یا رسالے کا ایڈیٹر، اس کو مدیر کہتے ہیں۔ مہاراجہ کرشن پرساد کی دعوت پر حیدرآباد چلے گئے اور دبدبہ آصفی کے ایڈیٹر بن گئے۔ تو دبدبہ آصفی کے ایڈیٹر بن گئے۔ ان کا انتقال 1895 میں حیدرآباد میں ہوا۔ اردو ناول کے ارتقاء اور فروغ میں، اردو ناول کے ارتقاء اور فروغ میں، فروغ ترقی۔ ناول کے ارتقاء تبدیلی ہونا انقلاب ہونا معنی بھی ہے۔ میں اردو ناول کے ارتقاء اور فروغ میں سر سید کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ناقابل فراموش کبھی بھول جانے والا، جو کبھی نہ بھولے جانے والے ہو، اس کی مراد ہے۔ ان کی تخلیقات یہاں پہ لکھائی، جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا تھا، فسانہ ذات، جامع سرشار، یہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو کتابیں لکھی ہوئی ہے، تو ان کے نام کیا ہے؟ فسانہ ذات یہ بھی ناول ہے، جامع سرشار اور سیر کوہسار نے ایسی شہرت پائی۔ سیر کوہسار پہاڑوں کا سیر، اور ایسی شہرت پائی مطلب اتنی شہرت مل گئی کہ بہت سے نامی گرامی مصنفین اور مصلحین قوم ناول نگاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ قوم مصلحین کا مطلب قوم کی بھلائی چاہنے والے متوجہ ہوئے، مطلب انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ ان کے ابتدائی ناول جو تھا وہ فسانہ ذات، اور اخبار اودھ میں قسطوار شائع ہوتا رہا۔ اخبار اودھ میں قسطوار مطلب قسط کی وجہ سے، جس کو کاسٹ کہتے ہیں۔ ان کے ناولوں میں سیر سپاٹے، ہنسی مذاق اور عجیب و غریب کمالات موجود ہے۔ ان کے جو ناول ہیں ان میں مختلف جو قسم کے جو ناول ہے، جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ سیر سپاٹے مطلب سیر و تفریح کا یہی مراد ہے۔ ہنسی مذاق اور عجیب و غریب، عجیب مطلب اسٹانشمنٹ ونڈرفل، کمالات موجود ہے۔ کمال جو انسان کامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوالٹیز رکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو کمال کہتے ہیں۔ ان کا قلم روا دوا تھا۔ روا دوا مطلب اس میں روانی تھی، جو انسان ان کے قلم کو دیکھتا تھا تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو کچھ لکھتا تھا تو اس میں ایک روانی ہوتی تھی، اور انداز اتنا پختہ تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ فسانہ ذات میں انہوں نے ان کا جو قلم ہے ادھر ادھر، یا تو شاید شراب کے نشے میں ان سے اس طرح ہو گیا ہے، کیونکہ کئی جو نقاد ہیں ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جو ناول ہے تو اس میں کبھی کبھار کچھ اور گمان ہوتا ہے۔ بہرحال اتنا پختہ تھا کہ محیر العقول واقعات پر بھی حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ محیر کا مطلب تحیر، حیران کرنے والے۔ عقل کی جمع عقول ہے، تو یا عقل کی جمع عقلا ہے۔ محیر العقول وہ واقعات جو عقل کو حیران کرے، واقعات پر بھی حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ حقیقت کا مطلب گمان مطلب شک ہوتا تھا، یہ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ یہ اصل میں یہ کیا ہے، یہ سچ مچ میں اس طرح ہو گیا ہے۔ جس طرح وہ جو ناول نگار ہے ڈپٹی نذیر احمد یا مولوی نذیر احمد، تو ان کے ناول کے حوالے سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کے گھر کی جو زندگی ہے یہ تو اشکار کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے، اشکارا مطلب ظاہر کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی۔ تو مولوی نذیر احمد کے ناولوں کے حوالے سے لوگوں نے کہا تھا، اور ان کے ناول بھی بہت زیادہ خوبصورت ناول تھے، لیکن ان میں بھی کبھی کبھار
ادھر ادھر کی جو مطلب یعنی جو کمی تھی وہ اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور دراصل ان کا نظریہ تھا، نظریہ مطلب سوچ، آئیڈیالوجی، آئیڈیا، کہ ناول محض حظ اٹھانے، حزمین یہ لطف اٹھانے اور وقت گزاری کا وسیلہ ہے۔ وسیلہ مطلب یہ ذریعہ ہے، وسیلے کی جمع وسائل اور ذریعہ کی جمع ذرائع، یہاں پہ اس کو انگلش میں سورسز کہتے ہیں یا سورسز۔ ان کے ناولوں میں بالواسطہ مقصدیت، ناول میں بالواسطہ مقصدیت، یعنی ایک بلا واسطہ ہے ایک بالواسطہ ہے۔ تو مقصدیت یعنی مطلب، غرض، اور جس کو انگلش میں مقصدیت کو آبجیکٹو کہتے ہیں، اور اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں تھی ان کے ناول میں۔ اصلاح کی مطلب یعنی مرمت کرنا، ان کی ناول کو ٹھیک کرنا۔ ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگ ناول نگار ایسے بھی تھے کہ ان پہ بہت زیادہ تنقید کی جاتی تھی اور کہتے تھے کہ ان کی جو ناول ہے یہ اس طرح ہے اس طرح ہے، اس میں تھوڑی سی مطلب یعنی گیپ آئی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے اس میں مطلب یعنی مختلف جو اس میں جو حصے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کمی وغیرہ یہاں پہ پائی جاتی ہے، کچھ لوگ کچھ اور کہتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ ان کی اصلاح کی جو کمی ہے، جو گنجائش ہے، وہ کم تھی، یعنی گنجائش ہی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی نثر کو آرائش سے محفوظ رکھا ہے، آرائش یعنی زیبائش، خوبصورت بنانا، محفوظ رکھا ہے، تاہم محاورات، روزمرہ اور تمثیل و تشبیہ کی معاونت میں مدد کرنا، اس کا رشتہ قدیم طرز تحریر سے جڑتا نظر آتا ہے۔ جڑتا مطلب یعنی قدیم طرز تحریر، یعنی پرانے دور کی جو تحریر تھی تو اسی تحریر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اسی تحریر کے ساتھ یعنی جڑتا نظر آتا ہے۔ جڑتا مطلب یعنی کنیکٹیویٹی جس کو کہتے ہیں۔ اور تصانیف تو شمس الضحیٰ، اعمال نامہ اور اعمال نامہ روس یا کامنی، الف لیلہ اور خدائی فوجدار وغیرہ، یہ ان کی تصانیف ہے اور ان کی تصانیف کے نام ہے۔ مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آیا ہوا ہوگا کہ یہ ناول نگار کیسے تھے، ان کی ناولیں کتنی تھیں اور یہ کر کیا رہے تھے، ان کی ناول میں کیسے حالات تھے، انہوں نے کیسے کیسے ناول لکھے ہوئے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کو عرض کرنی تھی۔ مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ، اس ویڈیو سے بھی آپ کو فائدہ ضرور ملے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔